آج میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اس نئے سال کی سب سے امپورٹنٹ پریس کانفرنس ہے آج، اور اس کی وجوہات ہیں دو تین جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور ایک اس کا انٹرنیشنل بین الاقوامی پہلو بھی ہے۔ پہلے ہم اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ عمران خان ایک سیاسی قائد ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، تاحیات ہیں، اور عوام کے قائد ہیں، تاحیات ہیں، عالم اسلام اور انٹرنیشنل دنیا میں پاکستان کا چہرہ ہیں، تاحیات ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان کے لوگوں کی امید ہیں، تاحیات ہیں۔ یہ جو پہلو ہے یہ اس لیے مجھے کہنا پڑا ہے آپ کے سامنے کہ عمران خان کے ساتھ جنگی قیدیوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے۔ آج میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا گیا، آج ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دیا گیا، اور وہ وکیل جنہوں نے آرٹیکل 10 ہے جو بنیادی حقوق کا آئین کے مطابق، ان کے مطابق انہوں نے وکالت نامے پہ دستخط کیے ہوئے ہیں، باقاعدہ ان کے وکیل ہیں۔ اس مقدمے میں جو آج چل رہا تھا، اور یہ شرمناک مقدمہ ہے کہ توشہ خانہ کے اصل ملزم ان کو گھر جا کے چھوڑا گیا ہے، ان کی گاڑیاں، ان کے سارے تحفے معاف ہو گئے، اور ایک شخص ہے اس کو ایک دفعہ سزا دی، جب وہ سزا ناکام ہوئی تو ایک اور کیس اسی کاز آف ایکشن پہ بنا کے لے آئے، جو آئین کی بھی توہین ہے، ضابطہ فوجداری کی بھی توہین ہے، عوام کے شعور کی بھی توہین ہے، اور جمہوریت کی بھی توہین ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی عمران خان کو وہ حقوق جن کے بارے میں اب میں بین الاقوامی پہلو پہ آتا ہوں، میں آپ کے سامنے دو جو پاکستان نے دستخط کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں اقوام متحدہ کا اسٹینڈرڈ منیمم رولز فار دی ٹریٹمنٹ آف دی پرزنرز، یہ 1955 کے اندر رولز بنے تھے اقوام متحدہ کے، اور ان کو پاکستان نے باقاعدہ دستخط کیا ہوا ہے ان رولز کے اوپر، اور 2015 کے دسمبر میں 2015 میں ان رولز کا نام اقوام متحدہ نے، جو ایک اور ضمیر کے قیدی تھے عمران خان کی طرح جنہوں نے قید کاٹی ہوئی تھی لمبی، وہ تھے نیلسن منڈیلا، 27 سال انہوں نے قید کاٹی تھی، ان کے نام کے اوپر ان اقوام متحدہ نے، جنرل اسمبلی نے یہ پاس کر کے ان کا نام نیلسن منڈیلا پرزنرز رولز رکھ دیا۔ اس کے مطابق جو کارروائی ہو رہی ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کو سب سے پہلے پریزن ایکٹ 1894 اور پاکستان پریزن رولز، ان کے اندر جو سہولتیں لکھی ہوئی ہیں وہ سہولتیں بند کر دی گئی ہیں۔ اس وقت وہ کال کوٹھڑی میں۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کا جو پانی ہے کنٹامنیٹڈ، وہ پینے کے قابل نہیں ہے جو ان کو مہیا کیا جا رہا ہے۔ آج کی خبر یہ ہے کہ ان کو آئسولیشن سے بلیک ہول سمجھ لیں آپ، اس میں ڈال دیا گیا ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو جانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں میں رک کے آپ کو دو مثالیں دینا چاہتا ہوں۔ ایک مثال وہ ہے جو عمران خان خود دیتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس نے پاکستان کی سلامتی کے خلاف کوئی کام کیا تھا، اس کی سزائے موت ختم کی گئی، اور وہ بادشاہوں کی طرح جیل کے اندر رہتا ہے۔ یہ عمران خان نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہا ہے، آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ کور کیا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ایک ایسا شخص جس کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے ڈیتھ پینلٹی کنفرم کیا، ایک خاتون کو اسلام آباد میں بے رحمی سے سر بریدہ کرنے کی، اس کے لیے 2 رکنی میڈیکل بورڈ گیا ہے تاکہ اس کا جو نفسیاتی معائنہ کر سکے، اور وہ ہمارے اور آپ کے اسپتال جو خرچوں پہ چلتا ہے، ٹیکس پہ چلتا ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اسلام آباد پمز جس کو ہم کہتے ہیں، یہ اس کے 2 ڈاکٹرز گئے ہیں۔ یہ تو جا سکتے ہیں، لیکن عمران خان جو فارمر پرائم منسٹر ہیں، ان کو وہ سہولتیں جو مینڈیلا رول جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان کا جو رول نمبر 43 ہے، اس میں سولیٹری کنفائنمنٹ کو بطور سزا انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے، یعنی کسی کو قید تنہائی میں غیر معینہ مدت کے لیے رکھنا، یہ اس رول کی خلاف ورزی ہے۔ ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ ہیلتھ سروسز اس کو ایسی مہیا کی جانی چاہیے قیدی کو، انہی رولز میں لکھا ہوا ہے
کہ جو سروسز کمیونٹی کو یعنی عام لوگوں کو دستیاب ہیں اور ان کو مہیا ہیں، عمران خان کو وہ سہولتیں نہیں مل رہی۔ اس کے ساتھ ہی ان کی جو بیگم ہے بشرا بی بی، ان کو بھی کوئی انسانی سہولت ان سہولتوں سمیت جو خواتین کے لیے جن کی تخصیص ہے، وہ سہولتیں بھی ساری کی ساری ان کو اور ان کی اپنے کپڑوں سمیت اور ان کی اپنی ضروریات زندگی سمیت وہ مہیا نہیں کی جا رہی ہیں۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات، انہی رولز میں سے جو مینڈیلا رولز ہیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ جو رول 24 ہے وہ کہتا ہے کہ ہیلتھ کیئر نیگلیکٹ نہیں ہو سکتا، کہ کسی قیمت کے اوپر بھی جو کسی کی سلامتی ہے، اس کی صحت ہے اور اس کی کیئر ہے، خواہ وہ جیل میں ہو، اس کی کیئر اسی طرح سے کی جائے گی جس طرح سے وہ جیل کے باہر کسی آزاد شہری کی جاتی ہے۔ یہی جو اقوام متحدہ کے رولز ہیں، ان کے رول 43 میں لکھا ہوا ہے کہ جو ٹارچر ہے وہ 3 قسم کا ہے۔ ایک ٹارچر جسمانی تشدد ہوتا ہے، ایک نفسیاتی اور ذہنی ٹارچر ہوتا ہے، اور تیسرا سہولتوں کو روک دینا۔ کسی کے آپ پانی گندا کر دیں وہ پانی نہ پی سکے، یہ ٹارچر ہے۔ کسی کو ورزش کرنے کی اجازت نہ دیں، یہ بھی ان رولز کے مطابق وہ ٹارچر میں آتا ہے۔ اور یہ وہ رولز ہیں جن کے بارے میں ایک ٹریٹی ہوئی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے بین الاقوامی، جس کے پاکستان، میں اس معاہدے کا نام آپ کو بتاتا ہوں، اس کے دستخط ہیں پاکستان کے۔ یہ 16 دسمبر 1966 کو یہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پاکستان نے اس کا ساتھ دیا تھا، اور 23 مارچ 1976 کو آ کے پھر یہ انٹرنیشنل بل آف ہیومن رائٹس یعنی انسانی حقوق کا بین الاقوامی چارٹر اقوام متحدہ کے اندر بنا، اور پاکستان نے 17 اپریل 2008 میں اس پہ دستخط کیے، اور پاکستان نے ریٹیفائی کیا اس کو 23 جون 2010 کو۔ اب اس سارے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ عمران خان، ان کی بیگم کے لیے جو دونوں ضمیر کے قیدی ہیں، ان کے لیے عدالتوں کے راستے بند ہیں۔ عدالتوں کے اندر ہمارے کیس نہیں فکس ہو رہے۔ ہم ارجنٹ درخواست دیتے ہیں تو ایک پچھلے چیف جسٹس تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں درخواست لگاؤں نہ لگاؤں میری مرضی۔ لگتا ہے کہ ان کا کوئی سایہ ابھی تک گیا نہیں ہے کہ کوئی درخواست لگائے یا نہ لگائے، اس کی مرضی۔ حالانکہ سپریم کورٹ رولز اور ہائی کورٹ پانچوں کے علیحدہ علیحدہ رولز ہیں۔ جب ارجنٹ درخواست جاتی ہے تو اس کو بے شک زیر اعتراض انڈر آبجیکشن لگایا جائے، لیکن اس کو فکس کرنا پڑتا ہے۔ وہ نہیں ہو رہا ہے عمران خان کے لیے۔ پھر عمران خان کا جو ایک بین الاقوامی طور پہ تسلیم شدہ رائٹ ہے وہ آرٹیکل 10 میں ہے کہ اپنی مرضی کے وہ وکیل کھڑے کر سکتے ہیں۔